بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح مئات عامل تیسرا سبق. والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی. یہاں پر درود بھیجا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سید الانبیاء ہے، المصطفیٰ جس کو منتخب کیا گیا ہے، وعلی آلہ اور اس کے آل پر جس کو المجتبی جو چنا گیا ہے. والصلاة کا معنی ہے طلب الرحمہ، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ صلاۃ اللہ، تو اس وقت مراد ہوتا ہے الرحمہ. تو یہ مجازی معنی ہوگا. پھر اس وقت طلب نہیں بلکہ الرحمہ مراد ہے کہ صلاۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی رحمتیں ہو ان پر. تو یہ ہے طلب، یہ حقیقی معنی، یہ ہے مجازی معنی، اس لیے کہ جو معنی ہے موصول لہو وہ یہ ہے اور یہ موصول لہو نہیں ہے. والصلاۃ کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، الصلاۃ، اس لیے صلاۃ، زکوٰۃ، حیات اس کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن اس کو جدید عربی میں ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ آ رہا ہے مبتدا واقع ہو رہا ہے علی حرف جر، سید مضاف، الانبیاء نبی کی جمع ہے، مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر یہ بن گیا مبدل منہ. محمد یہ بن گیا موصوف. محمد کا جو صیغہ ہے اس کا ماخذ ہے حمد، اور یہ باب تفعیل سے خاص کثرت ہے، یعنی کثرت جو مادہ اس کو کہتے ہیں. ماخذ خاصیات میں جو ماخذ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ محمد ہے، تو اس کا ماخذ جو ہے حمد ہے، حمد. تو حمد جو ہے یہ باب تفعیل میں جب ہم لے جائیں گے تو باب تفعیل میں خاص کثرت ہے، خاص کثرت یعنی زیادہ خوبی والا شخص. موصوف المصطفیٰ صیغہ اسم مفعول، اور اسم مفعول کا صیغہ اسم مفعول مع نائب فاعلہ، مع نائب فاعلہ. اور یہ راجع ہے، جو ہوا ہے وہ راجع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے اس کی طرف. اور یہ بن گیا صفت. موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر یہ بن گیا بدل کل. اور مبدل منہ کا مدلول ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جو سید الانبیاء ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، دونوں کا ایک ہی مدلول ہے. وعلی، واو حرف عطف، اور یہ مبدل منہ یہ معطوف علیہ، حرف عطف علی حرف جر آلہ، مضاف الیہ، موصوف. اور یہ صیغہ اسم مفعول مع نائب فاعلہ، یہ صفت، موصوف صفت، یہ مجرور حرف جر کے لیے، جر مجرور، یہ معطوف، یہ معطوف علیہ مل کر یہ ظرف مستقر، اور ظرف مستقر کے لیے
متعلق نکالتے ہیں، متعلق کو نکالیں گے، اس کے لیے متعلق نکالیں گے نازلتن، کیا نکالیں گے؟ نازلتن، جب نازلتن نکالیں گے اس لیے کہ صلاۃ جو ہے وہ نازل ہوتی ہے کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ بن گیا خبر، یہ جار مجرور، یہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ متعلق ہو گیا کس کے لیے؟ نازلتن متعلق کے لیے، اور یہ ظرف مستقر بن گیا، تو مبتدا خبر، مبتدا اور خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ صورتاً انشائیہ معناً، اس لیے کہ اس میں طلب الرحمہ، اس لیے یہ صلاۃ جو درود و سلام ہے وہ نازل کراتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کی خبر نہیں دے رہے ہیں کہ اس پر درود نازل ہو رہا ہے یا صلاۃ نازل ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ خبر نہیں ہے، بلکہ انشاء ہے کہ طلب الرحمہ ہے اور صلاۃ نازل کرانا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس وجہ سے یہ انشائیہ ہے معناً، یعنی صورتاً تو یہ خبریہ ہے لیکن یہ معناً انشائیہ ہے۔ اب یہاں پر یہ نون آپ دیکھ رہے ہیں محمد المصطفیٰ، محمد المصطفیٰ میں جو نون یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے چھوٹا سا، تو اس نون کو ہم کس طرح لکھیں گے؟ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے محمدن یا تنوین ہے، تو یہ بن گیا محمدن، یہ ساکن، لکھنے میں نہیں بلکہ پڑھنے میں اس طرح ہے، لکھنے میں اسی طرح ہے، اور المصطفیٰ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے مصطفیٰ، یہ بہت جگہ پر اس طرح آ رہا ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو ادھر بھی احد اللہ، تو اس کو پڑھیں گے احد۔ اگر ہم اس کو اس کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، تو یہ نون بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، اور جب دونوں کو ملانا چاہتے ہیں تو اس نون کو، جو تنوین والی نون ہے، اس کو ہم زیر دے دیں گے اور اس کے ساتھ لگائیں گے محمد المصطفیٰ، محمد المصطفیٰ، اور یہاں احد ہے اور اللہ ہو، اللہ، یہ حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں پڑھتے، تو احد نلہ، نلہ، اس کو ہم زیر دے کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہے، تو محمد المصطفیٰ یہ وہ نون ہے، تنوین والی نون ہے، دوسرے کے ساتھ لگانے کے لیے اس کو ہم زیر دیتے ہیں، الساکن اذا حرک حرک بالکسرۃ، ساکن کو جب حرکت دیتے تو حرکت کسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا تیسرا سبق، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔